السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظہ آباد کر دی تھی، جو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ساغر اپنے گھر کی تمام آرائش و آرام چھوڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا۔ داتا دربار لاہور میں ہے۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساغر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں ساغر مل ہی گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساغر نے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ گلیاں، فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ میری غربت نے میری فن کا اجاڑ رکھا ہے مذاق، دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں زندگی۔ جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی۔ اور داد دیتے ہوئے کہا، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے، جناب عالی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق اور اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دنگ رہ گیا۔ اتنا بڑا ہیرو میرے ملک کے اندر اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب عالی وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد طوائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ جب وہ بھیجا ہوا فرد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگ شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو
کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں، سامنے پڑا ہے۔ چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساگر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا، تو ساگر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساگر کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساگر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساگر صدیقی نے یہ بات بشمول ساگر نشے میں مست وہاں موجود برنشئی ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ اصرار کے باوجود وفد واپس چلا گیا اور سارے حال و احوال اور حالات جنرل صاحب کو آگاہ کیے۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساگر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے، اور جب ان کا سامنا ساگر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساگر صدیقی صاحب کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی، اور پھر سے انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساگر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساگر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی